اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بس خیر آفس ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جن چیزوں سے نکاح نہیں ٹوٹتا یہ عنوان چل رہا ہے، اسی عنوان پر سوال و جواب پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے سے نکاح پر اثر۔ یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرح۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہنے والی عورت کے نکاح پر اثر۔ سوال: اگر کوئی عورت اپنا کوئی کام نابندی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ برے کلمات یعنی گالی گلوچ کے ساتھ یاد کرتی ہو تو ایسی شخصیت سے بات چیت کرنا صحیح ہے یا نہیں، اور اس فعل کا اس کی ازواجی حیثیت پر کوئی اثر انداز تو نہیں پڑتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ عورت مرتد ہو گئی ہے اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھایا جائے۔ اذا وصف اللہ بما یلیق به او سخر اسما من اسمائه او بامر من امره او انکر وعدا او وعیدا کفرا فتاوی بزازیہ علی ہاشم الہندیہ، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323، کتاب السید الثانی بما فیما یتعلق باللہ تعالی۔ تو یہاں پر سائل محترم کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام نہ بنا یا کوئی کام جیسے کہ ابھی کے حالات چل رہے معاشی حوالے سے، تو اس میں انسان کی عقیدے کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید ہو جاتا ہے۔ جب نا امید ہو جاتے ہیں تو خدا نخواستہ کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کرتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو نام ہے ان ناموں کا انکار کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وعید ہے ان کا تمسخر اڑاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا تمسخر اڑاتا ہے اڑاتی ہے، تو آئے کہ اس کے نکاح کے اوپر کیا اثر ہے، اس کا نکاح برقرار ہے یا نہیں۔ تو یہ سائل محترم کی طرف سے سوال پیش کیا گیا، تو اس کا جواب دی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے کلمات، ایسے کفری کلمات کو ادا کرنا جس سے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہو یا اللہ تعالیٰ کی وعدے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کا وعدہ ہے یا جو وعید ہے جہنم کی وعید ہے، یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے، یا کسی چیز کا بھی جو حکم ہے کیونکہ نص قطعی سے قرآن کریم کا کوئی حکم ہے، یہ قرآن کریم کا تمسخر اڑانا، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کسی چیز کا وہ تمسخر اڑائے گی تو ایسی شخصیت سے، ایسی عورت سے اس سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ وہ مرتد ہو چکی ہے، اب اس کا نکاح کیا ہے باقی نہیں رہا، اس کو اب یہ ہے کہ اس کا نکاح باقی نہیں رہا، اب اس کو 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا کہ وہ سوچ سمجھ کے دوبارہ وہ اس طرف آ جائے اور اپنی کفری کلمات جو اس نے اپنی زبان سے ادا کیے ہیں اس سے رجوع کر لے اور دوبارہ وہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اس کے بعد پھر اگر آ جاتی ہے اسلام کی طرف تو پھر اس کا دوبارہ نکاح پڑھایا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے جو ہے وہ کفری کلماتوں کے دیتا ہے ایسی موقع کے اوپر اپنی نا امیدی کی وجہ سے، تو یہ کہ وہ اس کا جو نکاح ہے وہ بھی اس کی نکاح پر کیا وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ جب مرتد کہتے ہیں کہ دار اسلام سے خارج ہو گئی، یعنی کہ پہلے اسلام میں تھی، اسلام سے ہٹ کے کسی مذہب کو جوائن کر لیا، قادیانی ہو گئی یا عیسائی ہو گئی، یہودی ہو گئی، یا وہ دوسرا مذہب اختیار کر لیا، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہ اس اللہ تعالیٰ کی صفات کا مذاق اڑانے کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ مرتد ہو چکی ہے۔ تو مرتد ہو گئی ہے تو یہ کیا ہے، اسلام سے خارج ہو گئی۔ اب اس کو دوبارہ اس 3 دن دے جائیں گے، شریعت نے جیسے کہا ہے، تو وہ سوچ و بچار کرے گی، اب وہ دوبارہ اسلام کی طرف آئے گی۔ جب اسلام قبول کرے گی تو پھر دوبارہ اس کا اثر نو کیا ہے، نکاح کو پڑھایا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بات سائل محترم کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال جو گردش کر رہا ہو میرے سامنے وہ پیش کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ انشاءاللہ اس عنوان پر نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔
اشرقت نفسي بنور من فؤادي